روزانہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر جو بندہ اس طرح پڑھے گا ارب پتی بن جائے گا. بے شک ابھی اسی وقت آزما لو. ایسا سورہ کوثر کا میرے بھائیوں میری بہنوں عمل تم نے شاید کبھی زندگی میں نہ کیا ہو. گھر میں غریبی ہے، گھر میں فقیری ہے، گھر میں لاچاری ہے، آزمائشوں میں پریشانیوں میں گھر تو گھرے ہوئے ہو، تنگ دستیاں ہیں گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں، فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. دولت کے ڈھیر چاہتے ہو، گھر میں چاہتے ہو کہ لاکھوں نہیں تمہیں کروڑوں مل جائیں ایمرجنسی طور پر. میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا. گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا. جس گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کا وظیفہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے. دولت کے ڈھیر لگانے والا سورہ کوثر کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. سورہ کوثر تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن آج جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے سورہ کوثر کا آپ کو عمل بتلایا جائے گا، میرا نہیں خیال میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس سے زیادہ مجرب ترین عمل کیا ہو، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہوں، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت آنا شروع ہو جاتی ہو. میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے. میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر میرے حالات بدل ڈالے. اللہ پاک نے فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں تنگ دستیاں دور کر دیں. یہ عمل منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے. یہ ایک معجزاتی عمل ہے. یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس کے بھی ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے سورہ کوثر کا، جو بھی یوں کہہ لے کہ جو کوئی دکھیارا پریشان بندہ زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے، پورے یقین سے، ون ٹائم اپنی لائف میں یہ عمل کر لیتا ہے، ساری زندگی وہ بندہ دولت میں، پیسوں میں کھیلتا ہے، ساری زندگی دولت اور پیسہ لٹا لٹا کر تھک جاتا ہے، لیکن یقین مانے دولت اور پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. آج اگر دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، بے روزگاری میں ہو، حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ساری دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا نے اگر تو ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا. آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈ کا یہ دولت سے مالا مال کر دینے والا عمل پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے. ہر بڑی سے بڑی خواہش تمنا اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی. ایسا معجزاتی عمل تمہیں دوں گا کہ کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. جب دل کرے دنیا کے جس ملک میں ہو، جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، کسی گلی، کسی محلے میں، کسی بستی میں موجود ہو دنیا کی، میرا بتلایا ہوا ایک دن کا یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ کے ضرور دیکھنا. کوشش کرنا آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا. چند سیکنڈ کا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں. کوئی ایسی پریشانی ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کوئی ایسی پریشانی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو، یہ عمل صرف دولت کے لیے نہیں پڑھا جاتا. یہ عمل جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی بیماری کو دور کر دیتا ہے. یہ عمل جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر کے چاروں طرف سے اپنے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لے آتا ہے. کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی تمنا میرے بھائیوں میری بہنوں جو زندگی بھر پوری ہوتی ہی نہ ہو،
میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ تقدیر کے بند دروازے ایک ہی دن میں کھل جائیں گے۔ جو بھی مانگو گے رب کریم اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میری پیاری غم کی ماری دکھیاری پریشان بہنیں میرے بھائی پوری دنیا جہاں سے کہیں سے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھیں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی تمنا اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ گھر میں چاروں طرف سے ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ایک دن میں گھر سے غریبی اور فقیری لاچاری ختم ہو جائے، چاروں طرف سے پیسہ آ جائے، خوشیاں آ جائیں، مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائے، قرضے لاکھوں کروڑوں کے ہوں تو وہ بھی اتر جائیں، تو عمل کی جانب چلتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پر نیو ہیں یا پرانے ہیں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو وظائف کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں۔ گھر میں اگر نہ پڑھ سکیں، مجبوری ہو تو مسجد میں پڑھ لیں میرے بھائی، نماز پڑھنے کے بعد نہ پڑھ سکیں تو پھر جہاں موجود ہو وہاں پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں تنہائی میں بیٹھ کر، تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر جب دل کرے۔ میری بہنیں تو ویسے گھر میں فری ہو کے پڑھ سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی رات میں شام میں گھر میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، تو گھر میں کوشش کرنا سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جیسے ہی کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے، وظیفہ شروع کیا جاتا ہے تو اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس عمل کو آپ نے شروع کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے اور عمل کو ختم کرنے کے بعد بھی آخر میں بھی آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اب شروع میں آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، دوستوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جو بھی بہتر لگے آپ کو وہ درود شریف پڑھیں اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں۔ درود شریف پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر شامل ہو جانا ہے، اور عمل کا پہلا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا مجرب ترین وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ کر پڑھو گے انشاءاللہ، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر پڑھو گے تو انشاءاللہ فوری طور پر اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا ہوتا ہوا پاؤ گے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے، کاٹتے پیٹتے ہوئے دیکھو گے تو بڑی ہی اہم چیزیں مس کر جاؤ گے، پھر شکوے شکایت کرو گے کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کر رہا، جناب عمل اثر نہیں کر رہا۔ تو پہلے عمل کو سمجھ لیں، ایک جملہ، ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر اپنے حالات کو بدل سکیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر سکیں، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لا سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو شروع کر لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھ کے
ون ٹائم ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ اس عمل کا، دولت اور رزق کا بادشاہ وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ کوثر کا عمل ہے جس میں ایک دو مزید وظائف شامل ہیں جو آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ آپ نے پڑھا پھر کھڑے ہوئے پھر آئے پھر گئے، اس طرح نہیں، ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے جتنا ہو سکے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں، جتنا ہو سکے اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے مانگتے آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف پڑھ کے، اور درود پاک کی تعداد یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیے گا، ایک مرتبہ ون ٹائم آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بار، 10 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ جلد بازی میں یا اپنی طرف سے زیادہ بار مت پڑھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، کچھ بھی اپنی طرف سے نہ کیجیے گا۔ تعداد بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کمی پیشی کرو گے تعداد میں تو عمل کا کوئی اثر ہی نہ رہے گا۔ وظائف کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی خاص تعداد میں پڑھنا۔ اب آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بار پڑھ لیا تو فوراً آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس پورے عمل کو پڑھنے میں جو آپ کا وقت لگے گا نا، آدھی منٹ کا، 30 سیکنڈ کا آپ کا وقت لگنا ہے، 30 سیکنڈ کا، یہ زیادہ لگا لیں تو پونی منٹ، 1 منٹ لگا لیں، آدھی پونی 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لو گے اس عمل کو بڑے ہی آرام سے۔ عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی پونی منٹ بس۔ درود شریف کم از کم 1 بار پڑھا، پھر پہلا وظیفہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھا، پھر فوراً آپ نے اس عمل میں 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی تو دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں سیکنڈ ٹائم تو دوبارہ سے آپ نے 1 مرتبہ اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ ٹوٹل آپ کی اس عمل میں 2 بار سورہ کوثر ہو جائے گی۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی خدا را اسکپ نہ کیجیے گا، عمل کی اجازت عام ہے، جو بھی پڑھنا چاہے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔
دنیا جہاں سے جو میری بہنیں میرے بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے اس عمل میں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے، وہ بھی 10 مرتبہ۔ ٹوٹل 30 مرتبہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہو جائے گا۔ پھر جب 10 بار آپ لوگ تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو تیسری مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو پھر آپ لوگ تیسری مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لیجیے گا، یعنی کہ درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 1 بار سورہ کوثر، پھر دوبارہ 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 1 بار سورہ کوثر۔ اسی طرح آپ نے تیسری مرتبہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی۔ یہ عمل آپ نے 11 بار تک ریپیٹ کرنا ہے، 11 مرتبہ پورے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 1 بار سورہ کوثر، 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ کوثر۔ آخری سیکنڈ تک سمجھیے گا، بڑی اہم چیزیں آپ کو بتانی ہیں، آخری سیکنڈ تک پورا عمل اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا۔ آپ نے اس عمل میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد، اور ہر مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، جب 11 مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ کر لیں، آخر میں ایک وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 21 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوب دعائیں مانگیے۔